ایک شخص میرے پاس آئے، کہا گھر نہیں ہے۔ اچانک سورۃ اخلاص کی یہ فضیلت میں نے جزاء الاعمال ایک چھوٹی سی کتابچہ ہے، اس میں حکیم الامت کی چھوٹی سی کتاب ہے، میں نے اس میں پڑھی تھی یہ روایت۔ مجھے یاد آئی اچانک کہ جو 10 دفعہ پڑھے گا اس کا جنت میں ایک محل بنے گا، جو 20 دفعہ، حتیٰ کہ اس روایت میں 100 دفعہ تک ہے کہ جو 100 دفعہ پڑھے گا اس کے جنت میں 10 محل بنیں گے۔ میں نے سوچا جنت میں جس عمل کی وجہ سے محل بن جاتے ہیں دنیا میں کیوں نہ بنیں گے؟ ایسی دل میں اللہ نے ڈالی۔ میں نے کہا 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا کر اللہ مجھے دنیا کا محل عطا فرما، جس 10 دفعہ پڑھنے پہ تو آخرت کا محل دے گا، تیرے لیے کون سی دیر ہے، مجھے دنیا میں جنت کا محل عطا فرما دے۔ ایسے میں نے کہہ دیا، سر راہ کسی نے کہا، کہہ دیا، اس کے بھی اندر دل میں بات لگ گئی۔ ایسے ہی میرے دل میں اللہ نے ڈالے، ارے بھائی بس بات وہی ہو گئی۔ کوئی عرصہ دراز کے بعد، مجھے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد مجھے بندہ ملا، مجھے بڑے آ کے شوق سے ملا اور بڑے شوق سے ملا، تو مجھے کہنے لگا پہچانا آپ نے مجھے؟ میں کہا احساس تو ہو رہا۔ کہنے لگا وہی ہوں جس کو آپ نے سورۃ قل واللہ بتائی تھی، بڑا آسان عمل تھا، اس بات کو بڑے خوش ہو کے کہتا تھا، بڑا آسان عمل تھا۔ تو میں نے پڑھا، اللہ نے مجھے مال دے دیا، مجھے گھر مل گیا۔ کیا پڑھا؟ آپ نے نہیں کہا تھا 10 دفعہ سورۃ قل واللہ پڑھ؟ اور وہ آپ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے کہ جو بندہ 10 دفعہ سورۃ قل واللہ پڑھے گا اس کو جنت میں محل ملے گا۔ تو تجھے اللہ جنت میں دے سکتا ہے، کیا میرا رب دنیا میں نہیں دے سکتا؟ بس یہ بات تھی، میں نے پڑھنا شروع کر، مل گیا۔ آپ کو بھی اجازت ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ نے بتایا تھا کہ جو بندہ گھر میں یہ نیت کرے اللہ مجھے گھر دے دے، مجھے گھر دے دے، میں اس میں مصلی بناؤں گا نماز کے لیے۔ گھر نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہیں، حالات بھی نہیں ہیں، اللہ غیب سے اس کو گھر دے دیتا ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے یہ نیت کی اللہ مجھے گھر دے، میں اس میں ایک جگہ چھوٹی سی 2-3 جائے نمازوں کی، 4 جائے نمازوں کی، اس کو میں مختص کر دوں گا، مخصوص کر دوں گا کہ میں نے یہاں مصلی بنانا ہے۔ کہا کہ میں نے یہ نیت کر لی، اس نیت پہ رب کا نظام دیکھیں، اس نیت پہ رب کا نظام دیکھیں۔ کہا کہ مجھے گھر مل گیا۔ پھر ایک عجیب بات اور کہی، یہ کہا کہ میں نے آپ سے درس میں سنا تھا کہ یا اللہ مجھے گھر دے، میں مہمانوں کی نیت کرتا ہوں، مجھے گھر دے، مہمانوں کی نیت کرتا ہوں۔ کہا میں نے مہمان کی نیت کر لی، اللہ مجھے گھر دے، اور میرے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، مہمان کی نیت کرتے ہی دعا کرتے رہا، کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اور اللہ پاک نے پھر ایک اور گھر دے دیا۔ فرمایا کہ ہر گھر قیامت کے دن پوچھا جائے گا، مگر وہ گھر، وہ تعمیر جو مہمان کی نیت سے ہو۔ ایک اللہ والے کا خادم جا رہا تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو عرض کیا حضرت گھر کا سامان لینے جا رہا ہوں۔ میں کیوں جا رہے ہو؟ کہ گھر میں ضرورت ہے۔ فرمایا گھر کی نیت نہ کر، مہمان کی نیت کر لے۔ یہ جو مہمان کی نیت کر لے گا پھر گھر والے بھی کھائیں گے، اور اگر کوئی مہمان آ گیا تو وہ بھی کھا لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کی پکڑ اور پوچھ نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور نے ایک بات بتائی، میں یہ چھوٹے چھوٹے عطا کے بہانے بتا رہا ہوں، اس کریم کے، اس کے دینے کے بہانے ہیں کہ بندہ ایسے تھوڑی سی نیت کر لے، تھوڑا سا خیال کر لے، تھوڑا سا گمان کر لے، تھوڑی سی نیت کر لے۔ اب ایک اور سن لیں، کہا کہ میں نے وضو کی دعا پڑھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، بس یہ دعا پڑھ لی، اور اس دعا کو پڑھتا رہا، اللہ پاک نے غیب کے خزانے سے مجھے وسیع گھر عطا فرمایا۔ اس شہنشاہ کے دینے کے بہانے ہیں، تو جب وہ دینے پہ تیار ہے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے اس کریم کی رحمت کو متوجہ کریں، اس کریم کے فضل کو متوجہ کریں، اور اس کے کرم کو متوجہ کریں۔ کوئی بھی عمل بغیر وضو کے نہیں ہوتا،
کوئی بھی عمل بغیر وضو کے نہیں ہوتا. مجھے آج زندگی کے سال گزر گئے ہیں, جس نے بھی وضو کی دعا پڑھی ہے, بڑا مکان بھی بڑا ہے ملا ہے, قرضے بھی اترے ہیں, ولایت کا تاج بھی ملا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. چھوٹی سی دعا. فرمایا جو وضو کے ہاتھ دھوتے ہوئے پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ, بس کیا یاد رہ گیا؟ بسم اللہ. جو پڑھے گا جب تک وضو رہے گا, فرشتے اس کے دائیں بائیں ایسے گھیرا ڈال کے نیکیاں لکھتے لکھتے اس کے نامہ اعمال بھر دیں گے. اور جو بندہ وضو کے دوران یہ دعا دل ہی دل میں پڑھتا رہے گا, اگر لیٹرین میں وضو بیسن ہے دل میں, ورنہ وضو خانے زبان میں پڑھنا, زبان میں ہے اونچا نہیں پڑھنا, یہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. نہیں ہے یاد بے قرار ہو جاؤ, نہیں ہے یاد بے چین ہو جاؤ, نہیں ہے یاد کسی کے پیچھے پڑ جاؤ, تیری مہربانی مجھے یاد کرا دے. بڑا گھر, وسیع رزق, ولایت کے تاج, روحانیت کا بے تاج بادشاہ, روحانیت کا شہنشاہ, اللہ اس کو بنا دے گا جو یہ دعا پڑھتا ہے. کتنے بے شمار نے کہا ہمارے گھر نہیں تھے گھر دیا, کتنے بے شمار نے کہا قرضے اتر گئے, کتنے بے شمار نے کہا روحانیت اور اللہ کا فیض اور کرم ملا. سورت قریش کا عمل میں نے کیا تھا سفر کے مہینے میں, تو حضرت جی وہ کہتے ہیں نا, جو مطلب جس طرح وہ ایک ابو بکر کی پوسٹ تھی, پہلے ایک جھونپڑی جو محل تک کا سفر, وہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی طے کیا. ہمیں بڑی گاڑی بھی ملی ہے, بڑا گھر بھی ملا ہے, اور بڑا کاروبار بھی بس انشاءاللہ اس مہینے سے شروع ہو جانا ہے نا. کون سا عمل تھا سفر کے مہینے کا؟ سورت قریش جو ہے 40,000 بار کم سے کم پڑھنی تھی.